بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے کراچی اسٹوڈیو سے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کو اڈیالہ جیل سے یہ پیغام ملا تھا کہ وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دو، کیونکہ الزام یہ لگایا گیا کہ وہ صوبے کے اندر دہشت گردی کو نہیں روک سکے۔ یہ الزام بڑا عجیب و غریب سا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈاپور نے تو فوری طور پر اس پر عمل کر لیا۔ صوبائی وزیر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ بانی پی ٹی آئی کی امانت تھا، میں نے اس لیے ان کو واپس کر دیا۔ علی امین گنڈاپور نے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حمایت کا مکمل اعلان کیا ہے اور بانی پی ٹی آئی کے حق میں بہت سارے بیانات بھی دیے ہیں۔ لیکن علی امین گنڈاپور کے استعفیٰ سے سیاسی طور پر بہت ہلچل مچ گئی ہے۔ اپوزیشن نے اجلاس طلب کر لیا ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ کس طرح سے آئے گئے، وہ متحرک ہو گئی ہے، خاص کر جے یو آئی۔ اسے امید ہے کہ اس بار ایسا وزیر اعلیٰ ملے گا جو اس کے لیے مفید ہوگا، یا اس کی پارٹی کا کوئی وزیر اعلیٰ ہو جائے گا۔ اس میں ایک نفسیاتی سا معاملہ ہے۔ علی امین گنڈاپور کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا اور وہ مولانا فضل الرحمان کو ہرا کر وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ یہ بات سوچنے کی ہے، تو اسی لیے مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اس پر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اورنگزئی ڈسٹرکٹ میں دہشت گردی کے نتیجے میں جو شہادتیں ہوئی ہیں ان پر عمران خان کو افسوس ہے، اس لیے انہوں نے اس کا افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس وزیر اعلیٰ کو برطرف کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سے تو استعفیٰ لے لیا گیا، لیکن ان کی کابینہ کو نہیں چھیڑا گیا، جبکہ کابینہ تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں اور کامیابیوں میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈاپور بشرا بی بی کے حامی تھے، لیکن علیمہ خان گنڈاپور کی مخالف تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ گنڈاپور ہی بشرا بی بی کو اسلام آباد سے بچا کر لے گئے تھے۔ کس کے اشارے پر، اس کی وضاحت اب تک نہیں ہو پائی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو علی امین گنڈاپور کی برطرفی سے یا استعفیٰ سے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر پریس کانفرنس کی۔ سہیل آفریدی کی نامزدگی پر عطا اللہ تارڑ نے جو اعتراض کیا ہے وہ سننے والا ہے۔ آپ نے بیانات تو سن لیے ہوئے، لیکن میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ایسا بندہ لاؤ جو بھگوڑے مراد سعید کا قریبی ساتھی ہو اور دہشت گردوں کے حوالے سے بھی وہ نرم گوشہ رکھتا ہو۔ سہیل آفریدی کو اس لیے لایا گیا کہ وہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پر سپورٹ اور پروموٹ کرے اور ان کو مکمل سہولت کاری دی جائے اور ان کو کے پی کے پروونس میں فری ہینڈ دیا جائے۔ قربانیاں کہاں جائیں گی، ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے، یہ عطا تارڑ کا کہنا تھا۔ اور عطا تارڑ نے کہا کہ میں وضاحت کے ساتھ تحریک انصاف اور کے پی کے حکومت کو بتا دوں کہ پاکستان کی سیکورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے، پاکستان کی سیکورٹی پالیسی کابل میں نہیں بنتی۔ عطا تارڑ اس قدر جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ سہیل آفریدی علی امین گنڈاپور کے صوبائی وزیر تھے۔ رکن صوبائی اسمبلی ہونے پر ان کے اعتراض نہیں تھا، ان کے صوبائی وزیر ہونے پر اعتراض نہیں تھا۔ اگر وہ دہشت گردوں کے سہولت کار تھے تو صوبائی وزیر ہوتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کا کوئی ناجائز کاروبار ہے تو اس ناجائز کام کو جاری رکھنے کی اجازت وفاقی حکومت نے کیوں دی، اور یہ شکایت پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال اپنی جگہ قائم رہے گا۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اور ان کے گدی نشین اور جانشین مولانا اسد محمود نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی بھی جانتی تھی کہ علی امین گنڈاپور ان کا وزیر اعلیٰ نہیں تھا، لیکن اب جو وزیر اعلیٰ آئے گا اس سے بہتر ہی ہوگا۔ اصل میں صدمہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا، اس نے ان کو شکست دی تھی، اس لیے یہ صدمہ ان کا تھا۔ اب انہیں یہ اس پر ایک جو خوشی ہو رہی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کی خوشی ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا یہ چیف منسٹر نہیں تھا۔ اب تحریک انصاف کا چیف منسٹر تھا یا نہیں تھا، آپ کی تکلیف تو صرف یہ تھی کہ اس نے آپ کو ہرایا تھا۔ تحریک انصاف کے حامی
گنڈاپور کے خلاف سرگرم ہو گئے، سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا تھا. یہ کام بہت عجیب و غریب سا ہو رہا ہے. علی امین گنڈاپور کے حامی کہتے ہیں کہ تخت پشاور کے لوگوں نے علی امین گنڈاپور کو ہٹایا ہے، یعنی ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ پسند نہیں کر رہے اس تبدیلی کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا گروپنگ ہوگی نہیں ہوگی. اگرچہ علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے بانی کے ساتھ ہوں، حامی ہوں، ووٹ دوں گا، سب کچھ کروں گا. صوبائی اسمبلی میں لگتا ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی قوت کمزور ہوگی. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ گورنر نے منظور ہی نہیں کیا. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ استعفیٰ گورنر ہاؤس تک پہنچا ہی نہیں. کیا حقیقت ہے یہ تھوڑے دن میں سامنے آ جائے گی. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانا اس وجہ سے ضروری ہو گیا کہ علیمہ خان نے اس کی مخالفت کی تھی، اور علیمہ خان کی مخالفت گنڈاپور کو لے ڈوبی، کیونکہ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ ایم آئی علیمہ خان کو سہولت دے رہی ہے، اور علیمہ خان نے بھی علی امین گنڈاپور کی انہی باتوں کو دہرایا اور کہا کہ وہ علی امین گنڈاپور کیا کر رہے ہیں. مخالفت کھل کر سامنے آ گئی. یہ تصادم بہت سنگین تھا، اور مسلسل علیمہ خان یہ الزام لگا رہی تھی کہ یہ تمام حکومت، یہ پی ٹی آئی ناکام رہی ہے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے میں، عمران خان کو رہا کروانے میں. یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ علی امین گنڈاپور بشرا بی بی اور علیمہ خان کے درمیان سینڈوچ بن گئے تھے، اور علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کی وجہ صوبے میں دہشت گردی بیان کی گئی ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. صوبے میں دہشت گردی جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس سے بھی زیادہ تھی، بہت شدت کے ساتھ ہو رہی تھی. یہ نہایت فضول سا میں نے بہانہ بتایا ہے. کہ میری معلومات کے مطابق ایم آئی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے علیمہ خان کو اس ساری کارروائی میں، اور میں نے خان صاحب کو اس لیے بتایا کہ میں فرض سمجھتا ہوں اپنا کہ میں ان کو آگاہ کروں اس چیز سے جو ہو رہا ہے، ہمیں جو کمزور کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو انہوں نے کہا تو میں نے بالکل بتایا ان کو، اور وہ اس فیسیلیٹیشن میں اور ہمیں کمزور کرنے میں اس پورے ایجنڈے کے اوپر سپورٹ دے رہی ہے علیمہ خان کو. تو میرا اس میں بڑا موقف کلیئر ہے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. میں سب سے یہ کہوں گا کہ عمران خان کی تحریک ایم آئی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، گنڈاپور نے کہا ایک ایم آئی کے ساتھ، دوسرا کا جو سارا سوشل میڈیا علی گنڈاپور کو کہتے ہیں نا وہ میں چلا رہی ہوں. اور تیسری چیز کیا تھی؟ ایم آئی تھی، اور یہ تھا، اور کیا تھا؟ ایک اور تھا کہ علیمہ خان ہی سنبھال لیں. ہم تو سوشل میڈیا تھا، ایک ایم آئی تھا، نہیں جوتوں والی بات انہوں نے یہ بات ہے کہ علیمہ خان ہی یہ پارٹی کو سنبھال لیں. ہم تو ہاں چیئرمین بننا چاہتے ہیں. چیئرمین بننا چاہتی ہیں. چیئرمین یاد رکھیں، عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. اور اصل وجہ علیمہ خان کی ناراضی ہے. اب علی ظفر، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ بھی پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ ان تمام لوگوں کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ان کی سیاست اس وقت تک چمکتی رہے گی جب تک عمران خان جیل میں ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جلد ہی ان کی پارٹی سے بھی رخصتی یقینی ہو جائے گی. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.